پہلے کسے کہتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں. عربک ڈکشنری میں اگر آپ نفع کے معنی دیکھیں گے تو اس کے مطلب ملے گا کہ ایصال الخیری الی الغیری، کہ بہتری بھلائی کا دوسروں تک پہنچانا یہ نفع کہلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نافع، یعنی بھلائی کو دوسروں تک پہنچانے والی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی جو دوسروں تک پہنچانا ہے، نفع کا تعلق اس میں عموم ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کا کوئی تعلق نہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم پر بھی اس کی نعمتیں اسی طرح عام ہوتی ہیں. مطلب جس طرح اللہ تبارک رب العزت جو ہے رب ذوالجلال ہے، اور وہ اللہ تمام انسانوں کے لیے رب ہے. جی کوئی مانے یا نہ مانے، عالموں کے لیے رب ہے. بالکل 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 ٹھیک فرمایا. دیکھیے جتنی بھی صفاتی ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ نے شروع میں ہی بہت پیاری بات کی کہ روزہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کس طریقے سے لے آتا ہے. تو میں اس ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہی اصل مقصود حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہی. ہمارے درمیان جو افراد ہیں بہت سے وہ ہیں کہ جن کا علم رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم الیقین کے درجے کے اندر ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا علم عین الیقین کے درجے میں ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا علم حق الیقین کے درجے میں. میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں. جی پلیز، بہت اچھی بات کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ فلاں فلاں گھر میں 2 مرد اور 1 بچہ موجود ہے، اور آپ میری خبر پر اعتماد کر لیں، تو یہ جو علم ہوگا یہ علم الیقین کہلائے گا. لیکن جب آپ اس گھر کے قریب پہنچیں اور دیکھ لیں کہ گھر کے اندر 2 مرد، سن لیں آوازیں، 2 مردوں کی آواز آ رہی ہے اور 1 بچے کی آواز آ رہی ہے، اب آپ کا علم بڑھ جائے گا، یہ عین الیقین کے درجے پر پہنچ گیا. اور اگر اس گھر میں جا کر دیکھ لیں کہ 2 مرد اور 1 بچہ موجود ہے، تو اب جو آپ کا علم ہوگا وہ حق الیقین کے درجے پر ہوگا. ہمارا جو رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم ہے وہ علم الیقین کے درجے میں ہے. ہم نے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر پر اعتماد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا. اس کی صفات کے ذریعے سے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی پہچان کروائی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ نافع ہے. اب جس طرح جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر یقین ہمارا پختہ ہوتا جائے گا، عبادات کی کثرت ہوگی، نفس کے اوپر جبر ہوگا، اور غور فکر اور تدبر ہوگا، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تلاش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا علم بڑھاتا رہے گا. آپ کائنات کے اندر دیکھیں رب تعالیٰ کی پہچان کا واحد ذریعہ آپ کیا ہے. اگر آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی عارف باللہ لوگ ہیں انہوں نے ایک واحد ذریعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا. اگر رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے تو کائنات میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر غور کریں. جب کاموں پر غور کریں گے وہاں سے رب تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلے گا. اور پھر صفات ہیں آج رمضان کے وقت. دیکھیے سب سے اول تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے ذکر کا حکم دیا. ذکر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ یاد کو. لفظ ذکر کا مطلب یاد ہے. اور آپ علامہ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احکام القرآن للجساس اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے احکام شرعیہ قرآن مجید میں جو آرڈرز پائے جاتے ہیں اس پر مشتمل کتاب لکھی ہے. تو اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے، الا اللہ کہنا بھی ذکر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سب سے افضل ترین ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں غور و فکر کرنا ہے. کیونکہ اگر کسی نے ولی بھی بننا ہے تو ولایت کی بھی شرط اول یہ ہے، ولی کی تعریف میں پہلا جملہ یہ ہے کہ الولی عارف باللہ و صفاتہ. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی صفات کا عارف ہوتا ہے. عرفان ہوتا ہے. ملے وہ شمع کے عرفان و آگہی چمکے، میرے ہر ایک نفس سے صدائے ہو آئے. تو عرفان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حاصل ہو جائے گا، اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی، تو پھر انسان کامل بندگی کا بھی اس کے اندر احساس بیدار ہوگا کہ جب تک بادشاہ کی بادشاہت کا ہی نہیں پتہ، پہچان ہی نہیں ہے. ہم کسی ایک اجنبی شخص سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے بھی ملاقات کروا دی جائے، اس کی صفات کا ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمارے دل میں اس کی وہ قدر وہ وقت پیدا
نہیں ہوگی. لیکن جب ہم آپ کو بتا دیں کہ بھئی یہ شخص ایک اثر و رسوخ کا مالک ہے، دنیاوی تعلیم اس کی اتنی ہے اور اس کا جو ہے اتنا پاور ہے، تو پھر جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو پھر ہمارا اس کی وہ کیفیات جو ہے باطن کی وہ دوسری ہوگی ملاقات کرتے ہوئے. تو رب تعالیٰ کی بندگی بھی کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر مسلسل غور فکر تدبر تفکر نہ کیا جائے اور اس پر یقین نہ کیا جائے. جب ہم تفکر کا سلسلہ اپنا وسیع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں پھر اپنی معرفت مزید کروائے گی. کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہیں یہی ہیں جو عرفان کی راہیں ہیں، معرفت کی راہیں ہیں، علم کی اور آگاہی کی راہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر مسلسل تفکر غور تدبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ کس طریقے سے میں عرض کروں، دیکھیے کائنات میں ہم نے یہ پڑھا ہے علم الیقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تربیت کرنے والی. اس کی تربیت کے مناظر دیکھیے. اگر آپ نے غور کیا ہو جب کبوتر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کبوتری کا مادہ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو دانہ نہیں کھلاتی بلکہ صرف اس کے منہ میں پھونک مارتی ہے. پھر کچھ عرصے بعد وہ اس کو دانہ کھلانا شروع کر دیتی ہے. آج سائنس نے تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ اگر ابتدائی دور میں ہی کبوتری اپنے بچے کو دانہ کھلا دے تو وہ بچہ مر جائے کیونکہ اس کا معدہ ہی اتنا کمزور ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کبوتری کو کس نے سکھا دیا کہ بچے کا معدہ نازک ہے، اسے دانہ نہیں کھلانا، اس کے منہ میں پھونک مارنا ہے، یہی اس کے بقایا حیات کا ذریعہ ہے. اور پھر اسے کیسے پتا چل گیا کچھ عرصے بعد؟ نہ تو اس نے نبض پکڑ کے چیک کی کہ اس کا معدہ مضبوط ہو گیا اب دانہ کھلانا ہے. یہ رب تعالیٰ کی تربیت ہے. واضح مثال ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اور اس کی صفات کی. کہیں ہمیں رحمانیت کی صفت نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ انتہائی رحم کا معاملہ فرما رہا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل لوگوں کو عزت دے رہا ہے، کہیں عزت داروں کو ذلیل کر رہا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مناظر ہمیں کائنات میں نظر آ رہے ہیں. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے ایسے ایسے انتظام کر رہا ہے لوگوں کے گمان تک نہیں. جہاں سارے دروازے بند، ہر ایک نے ٹھکرا دیا، سارے اسباب چھوڑ دیے گئے، چھوٹ گئے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ذریعہ بنا دیا کہ گمان تک بھی نہیں. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت کی، کہیں رحمانیت کی، کہیں قدرت کی صفت نمایاں ہے. تو اس طرح کائنات میں جب غور کرتے رہیں گے، مسلسل تفکر کرتے رہیں گے اپنے ماضی حال اور اپنے ماضی اور حال پر، گزشتہ ادوار پر، کہ جب زندگی کے اندر ایسی پریشانی آئی کہ محسوس ہوا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، غموں کا سایہ دل کے اوپر چھا گیا اور ایسا لگا کہ ہم اس کیفیت سے اب کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کیفیات کو اس وقت مٹا دیا آنے والے کچھ لمحات، کچھ وقتوں کے اندر، اور پھر ہمیں نئے راستے دکھا دیے، نئی روشنیاں دکھا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں انسان چاہے وہ نقصان ہی ماضی میں کیوں نہ پہنچا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے ٹھپ نہیں کرتی کہ اب تم ختم اور کوئی راستے چاروں خانے چت ہو جائیں، کوئی راستے نہ رہے. یقیناً مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں تشریف فرماتے اور ہنسنے لگے. صحابہ سے فرمایا اتدرون مما ضحکت، کیا تمہیں پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے. تو یہ ہے نافع اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام. چاہے عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی تکلیف دہی معاملہ کیوں نہ پیش کر دے، بیماری آ جائے ایسی کہ ہم شفا یاب ہی نہ ہو رہے ہوں، کوئی امراض ایسا لاحق ہو جائے، کڈنیاں فیل ہو جائے. ایسے ایسے مریض ہے، کل میں ہاسپٹل میں تھا، میں نے ایسے ایسے مریض دیکھے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی یورین باکس ہی باہر لگے ہوئے، دل دیکھ کر جو ہے وہ مچل جاتا ہے اور کیفیت غیر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی بہتری کا معاملہ فرمایا کیونکہ وہ نافع ہے. کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ جو بھی میرا رب فیصلہ فرماتا ہے کسی بندے کے ساتھ اس میں اس کے لیے بہتری ہی اور بھلائی ہی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا سوال میرا، جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی اٹھائی ہوئی تکلیفیں کیا آخرت میں ہمارے ترازو میں رکھی جائیں گی؟ بالکل. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے پیر میں اگر کانٹا تک بھی چبھتا ہے
اتنی بھی اگر اس کو اذیت دنیا کے اندر پہنچتی ہے تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی ذات اس اذیت کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا فرمائے گا اور جزا عطا فرمائے گا۔ یقیناً میں جو گفتگو اب تک ہماری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیے، اول تو میں چونکہ پروگرام یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے ہم لوگوں کے ذہن بناتے ہیں اور اسلامی کے اعتبار سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، تو میں ایک رزق کے حوالے سے چونکہ بات چلی ہے میں یہ بات عرض کر دوں کہ تقدیر کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اختیار نہیں دیا۔ یعنی دکان کھولنے کا اختیار ہے جی، اس کے بعد رزق کا لیول کیا ہوگا اس کا اختیار نہیں جی، ہے۔ تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معاملات میں بندے کو اختیار نہیں دیا وہ کون سے معاملات ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا اس میں ہمارے کسب کا تعلق ہی نہیں۔ موت کے معاملے میں رب تعالیٰ نے بندے کو بالکل اختیار نہیں دیا، جس وقت آنی ہے جب آنی ہے اس وقت آ کر رہے گی۔ اسی طریقے سے رزق کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار نہیں دیا۔ شادی کے معاملات میں رب تعالیٰ نے بندے کو اختیار نہیں دیا کس کے ساتھ ہونی ہے، کس وقت ہونی۔ اولاد کے معاملے میں اختیار نہیں دیا، لڑکا ہونا ہے لڑکی ہونی ہے، ہونی بھی ہے یا نہیں ہونا اولاد۔ تو ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار نہیں دیا۔ تو رزق میں برکت کا مفہوم فقط اتنا ہی ہے، یا ہم دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان نافعوں کا ورد کریں یا رزاقوں کا ورد کریں یا کوئی بھی رزق میں برکت کے لیے نوافل پڑھیں، تو اس میں برکت کا مفہوم صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اس مقرر کیے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمائے خیر آسانیاں پیدا فرما دے۔ قرآن جو قرآنی الفاظ سے ماخوذ ہے اور قرآن مجید کے ہر لفظ کی ایک الگ تاثیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہر اسم کی الگ تاثیر ہے۔ تو ان نافعوں کا جو ورد کرے گا اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے یہ لکھا ہے، اگر وہ جس گھر کے اندر اس کا ورد کرے تو وہ گھر آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی سواری کے اندر جا رہا ہے اور اس سواری میں اس کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سواری کو بھی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے جو ایسے ورک کرتے ہیں جو دوسرے کو جس سے فائدہ ہو، مالی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے جس سے غیر کو فائدہ ہو، کیونکہ فائدہ یہی ہے کہ ایصال الخیر الی الغیر، تو وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ صفت جو اس کی ہے وہ اس بندے میں پیدا کر دے گا۔ اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا یہی ہے کہ جو صفت رب تعالیٰ کی ہے، اگر رب تعالیٰ رحمان ہے تو بندہ اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہے تو مخلوق کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے۔ اگر رب تعالیٰ رزاق ہے تو خود بھی مخلوق کو رزق کی فراہمی کا ذمہ اٹھا لے۔ رب تعالیٰ نافع ہے تو خود بھی لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا شروع ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یقیناً۔ اور رمضان کے مال تو کسی طریقے سے بھی انسان کے لیے مفید ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام رزق سے منع فرمایا اور اس کی مذمت بیان کی ہے۔ دیکھیے باطن کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لاکھ احتیاط کرنے کے باوجود بھی اندر کا نظام خراب ہو جاتا ہے، بستر میں پڑ جاتے ہیں اور علم تک نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہمیں کس وجہ سے لاحق ہوئی ہے۔ ابھی میرے ایک دوست تھے بالکل صحیح و سالم تھے، اچانک جو ہے انہیں فالج ہو گیا، اچانک انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا، مالدار ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم اس طریقے سے حرام رزق کمائیں گے تو کبھی بھی اس بارے میں یہ ذہن نشین نہ رکھیں کہ وہ حرام رزق ہمارے لیے نفع ہوگا، وہ ہماری جان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، ہمارے مال کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور ہماری اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ حلال رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، اور اس بات کا تعلق احادیث سے زیادہ مشاہدے پر ہے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے جس کی تنخواہ آپ نے دیکھا ہے حرام ذریعے سے وہ کماتا ہے، وہ لاکھوں روپے، اور ایک شخص ہے جو ہزاروں میں کماتا ہے، لیکن ہزاروں میں کمانے والا پرسکون زندگی گزار رہا ہے، گھر میں بھی سکون ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں، ٹینشن نہیں، بچے زیادہ بیمار نہیں ہوتے، خود بیمار نہیں ہوتا۔ اور جو حرام طریقے سے کما رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے کر، رشوت لے کر، لوگوں کو بلیک میل کر کے، تو پھر اس طریقے سے اس کی دوڑ جاری رہتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، پریشانی، بیماری اور آفات وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے سے زیادہ تعلق یقیناً اس بات کا۔ تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء کے بارے میں فرمایا قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن، کہ تم چاہے اس کو اللہ کے کر پکارو یا رحمان کے کر پکارو، سارے ہی اس کے نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا کثرت سے حکم دیا ہے، فاذکروا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام کرو۔ تو اس کی کوئی مقدار، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، نام النافع کا ذکر کریں، جتنا چاہیں، جتنی کثرت سے چاہے کر سکتے ہیں۔ تعداد اور کی اگر کوئی نہیں کر وہ سکتے زیادہ کثرت سے تو 30 و 13 مرتبہ کم از کم کم از کم کر دیں۔ ناظرین معاف کیجیے گا، گفتگو تو بڑی علمی جاری تھی، ہم بہت وقت کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، نعمتیں سامنے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے تاکہ ہم افطار کی طرف جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مالک مولا، ہمارے دن بھر کا روزہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، تو نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، تو اس کی جزا ہمیں ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل سے بے شمار عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، ماکروں کے مکر سے، فریبیوں کے فریب سے بچا۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک و مولا، ہم رمضان المبارک کی عبادتوں کا ثواب انہیں ایصال کرتے ہیں، قبول فرما، ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم تینی پروگرامز کر رہے ہیں، مالک و مولا، ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہم، یا اللہ عز و جل، ہم سے کچھ غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہماری زبان سے ہمیشہ حق نکلے۔ یا اللہ عز و جل، لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں کو علم دین کے نور سے منور کر دے۔ یا اللہ عز و جل، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا کر دے، مالک و مولا اپنے فضل سے نواز دے۔ یا اللہ عز و جل، اپنے فضل سے نواز دے، اپنے قرب کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اپنے قرب کی لذت عطا فرما، مالک و مولا۔ یا اللہ عز و جل، اپنا دیدار کروا دے۔ یا اللہ عز و جل، اپنا دیدار کروا دے۔ اے مالک و مولا، اپنے اسماء کے راز ہم پر کھول دے۔ یا اللہ شرح صدر کر دے، اے اللہ شرح صدر کر دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔